بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام کے حوالے سے ایک خیال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ہمارا امام ہم سے ملاقات کر سکتا ہے؟ یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا امام ہمارے مرنے کے بعد ہماری تشییع جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں کون سے اعمال انجام دینے پڑیں گے؟ یہ سب سارے سوالات انسان کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ آج ہم اس کا جواب دیں گے کہ آیت اللہ سید محمد رضا گلپائگانی ان کے تشییع جنازہ میں ایک مورد ایسا بھی آیا کہ جب ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ آیت اللہ سید محمد رضا گلپائگانی صاحب تقریباً 98 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت کی ہے، اور تقریباً جو آپ کی خدمات ہیں وہ بہت بڑی ہیں کہ آپ نے علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی کیے، سماجی کام بھی کیے، لوگوں کی خدمات بھی کی، اور اپنے علم کے ذریعے ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں اور آیات اعظام کی صورت میں زندہ اور تابندہ ہیں۔ اگر نام لیا جا سکتا ہے تو جیسے دیکھا جائے خود مشکینی صاحب، امامی کاشانی صاحب، ناصر مکارم شیرازی صاحب، اس کے علاوہ لطف اللہ صافی گلپائگانی صاحب اور دیگر مراجعین کرام، علوی گروانی صاحب، یہ سب ان کے برجستہ شاگردوں میں سے تھے۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں جو شبہ ہے کہ کیا واقعی ہمارا امام ہماری نماز جنازہ میں آ سکتا ہے، تو اگر آپ کا عمل اس قابل ہوگا تو یقیناً آپ کا امام کس صورت میں، کس جگہ پر، کیسے اور کہاں کہاں ملاقات کر سکتا ہے یا شرکت کر سکتا ہے، جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آغائے قاضی زاہد صاحب نے اپنی کتاب شیفتگان مہدی جلد نمبر 3 میں آیت اللہ امامی کاشانی صاحب سے نقل کیا ہے، اور آیت اللہ امامی کاشانی صاحب نے ایک ایسے شخص سے نقل کیا ہے کہ جو ان کے نزدیک معتبر تھا، جو ان کے نزدیک قابل اعتماد اور بھروسے مند تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی وہ شخص ہمیں بہت ساری باتیں ہم تک پہنچاتا تھا، معتبر چیزیں، موثق چیزیں ہم تک اس کے ذریعے پہنچتی تھیں۔ اس نے جب آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی صاحب کا انتقال ہوتا ہے 9 دسمبر سن 1993 کو، تو ان کی تشییع جنازہ سب سے پہلے تہران میں ہوتی ہے، اور تہران سے پھر ان کا جنازہ قم آتا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں مسجد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے باہر کھڑا تھا کہ 2 لوگوں نے ہم سے کہا کہ جاؤ دیکھو، اندر تمہارے امام موجود ہیں، ملاقات کر سکتے ہو۔ وہ شخص فوراً مسجد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں داخل ہوا، دیکھا کہ امام
30 افراد کے ساتھ مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام میں نماز جماعت سے پڑھا رہے تھے۔ یہ شخص بھی شامل ہوا، اور جیسے ہی نماز ختم ہو گئی تو امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، آؤ اب ہم لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پورا ہو گیا، لیکن یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں بتانا چاہتے ہیں کہ آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی صاحب نے کون سا ایسا عمل کیا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر ہمارا امام یہاں تک شرکت کرنے کے لیے آیا، کیونکہ آپ کی قبر جو ہے وہ حرم معصومہ قم میں ہے اور آپ وہاں پر مدفون ہیں۔ اگر آپ ان کی خدمات دیکھیے تو انہوں نے تقریباً 40 کتابیں، اہم ترین کتابوں کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ہاسپٹل بنوائے ہیں، مساجد کی بنیادیں رکھی ہیں، حوزہ علمیہ کو مضبوط کیا ہے، اس کے علاوہ مجمع اسلامی لندن کی بنیاد رکھی ہے۔ تو انہوں نے علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ فلاحی کام، سوشل کام، سماجی کام، دینی خدمات کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی خدمات آپ نے انجام دی ہے، کہ جس کی بنیاد پر میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کون سا عمل ایسا تھا کہ جو امام کو بہت پسند تھا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنا لیں اور اچھے سے اچھا بنا لیں تو اس لاک ڈاؤن میں سب سے بڑھ کر کے آپ خدمات انجام دیجئے، اپنے عمل کو سنواریے، اور اس ماہ شعبان کے جو ہم آخری ایام گزار رہے ہیں اور قدم رکھ رہے ہیں رمضان پر، تو ایسے موقع کے اوپر آپ اپنے کو آراستہ کریں عبادتوں کے ذریعے، پتہ نہیں کون سا عمل آپ کے امام کو پسند آ جائے اور وہ خود ملاقات کرنے کے لیے آپ سے آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ